اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ مذاق اڑانے والے جو ہیں، ہو سکتا ہے بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ جن لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ ذلیل اور خوار سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بندے آپ سے بہتر ہوں۔ کبھی بھی کسی آدمی کو، کسی انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے خود بذات کہ میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں اور یہ نیچا ہے، یہ حقیر اور ذلیل۔ اس کی مثال حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے۔ کیا ہے؟ بڑائی میری چادر ہے، اور میری چادر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی کو بڑائی زیب نہیں دیتی، میرے سوا کسی کو بڑائی زیب نہیں دیتی، اور جو شخص میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اس کی گردن کو توڑ کر رکھ دوں گا، مڑوڑ کر رکھ دوں گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھنا مذاق اڑانے کا یہ پہلا سبب ہے۔ یہیں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان مذاق میں کیا کیا کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو بھی مذاق میں کہا تھا، اور بعد میں اس کی تلافی کرتا پھرتا ہے۔ جب سر پھوٹ جاتے ہیں، جب آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کرا دو، ہمیں ایسا کر دو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جس چیز کا شریعت میں اجازت دی ہوگی اسی چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے تو بہت دور ہمیں رہنا چاہیے، کوسوں دور اس چیز سے ہٹ جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ نے کسی عورت کا ذکر کیا، اور جب کسی عورت کا ذکر کیا تو اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے اشارے سے کہا کہ یہ پستہ قد ہے۔ کیا کہا؟ یہ پستہ قد ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسی باتیں آج سے آئندہ نہ کہنا، اس وجہ سے کہ جو لفظ آپ نے بولا ہے اس کی فضا میں تمام میں بدبو پھیل چکی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، جو اسوہ نبی علیہ السلام بتا کر گئے تھے، وہی سچ اور حق بات ہے۔ اس کے علاوہ تمام باتیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب ہے، سب بیکار ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر نہیں ان باتوں کی جو نبی علیہ السلام سے علاوہ کوئی بات ہے۔ اسی موقع پر اگر کسی کو مذاقی کرنا ہے تو مذاق کے بھی طریقے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بوڑھی اماں حاضر ہوئیں، بوڑھی اماں حاضر ہوئیں۔ عام طور پہ واقعہ سنا ہوگا، اور نہ سنا ہو تو دوبارہ سے سن لیں، اور اس نیت سے سنیں کہ آج سے انشاءاللہ اگر کسی سے مذاق کریں گے تو مذاق بھی صحیح طریقے سے کریں گے، وہ جائز مذاق ہوگی، غلط مذاق نہیں کریں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ بوڑھی اماں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا کہا؟ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس میں جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ بوڑھی رو پڑی، بوڑھی رو پڑی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے رونے کی وجہ معلوم کی اور کہا، اے اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر بوڑھی عورتیں نہیں بلکہ جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھی عورتیں ہو کر نہیں جائیں گے، عورتیں نہیں، کوئی بھی آدمی
روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جنت میں جوان ہو کر جائے گی تو خوش ہو کر چلی گئی۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک صاحب پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے تاکہ میں اس پر سواری کر سکوں۔ اب پیارے نبی علیہ السلام کے پاس میں جب یہ بندے حاضر ہوئے تو ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اونٹ کا بچہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، ایسا اونٹ چاہیے مجھے، تو ضد کرنے لگے، مجھے اونٹ چاہیے، بچہ نہیں چاہیے، بچے پہ کوئی سواری ہوگی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مذاقاً اور اس کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کہ جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے بچے ہی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے بچے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عہدے کے اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے، مال کے اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے، دولت کے اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے، عزت اور قوت کے اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے، طاقت کے اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے، تو اس کو یہ دماغ میں بات رکھنی چاہیے، اپنے ذہن میں 24 گھنٹے اس بات کو گھمانا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج جو طاقت دی ہے، آج جو قوت دی ہے، آج جو بڑائی دی ہے، آج جو دولت دی ہے، آج جو عزت بخشی ہے تمام انسانوں کے اندر، تو یہ بھی تو میری دی ہوئی ہے، یہ کہیں سے لے کر آیا ہے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو طاقت دے دی، جس نے آپ کو دولت دے دی، جس نے آپ کو عہدہ دے دیا، جس نے آپ کو شہرت دے دی، عزت دے دی، آج آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں ہی عزت والا ہوں، میں ہی افضل ہوں تمام انسانوں میں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے، اگر کسی آدمی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، اگر کسی آدمی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، تو آپ اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو بات سمجھائیں اور اس میں الگ میں لے جانے کے بعد میں جا کر اس سے بات کہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی اور یہ بات آپ کی جو تھی یہ غلط تھی، جو آپ نے بولی تھی، یہ جو بھی کچھ کہا تھا، اصلاح کی نیت سے اگر کوئی بات سمجھاتا ہے تو جائز ہے اور بہتر ہے، آدمی اس کو جا کر سمجھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ طعنہ دینا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، تمام انسانوں میں اس کو ذلیل کرنا، یہ تمام مجمع میں ذلیل کرنا، یہ تمام کسی بھی کارخانے کے اندر یا کسی بھی عہدے پر اگر کوئی آدمی ہے اپنے سامنے بلا کر میرے بھائیوں ذلیل کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس سے برا انجام کسی کا نہ ہوگا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ اپنے اس عذاب سے بچ نہ پائیں گے اگر ان کی یہ حرکتیں رہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ذلیل کر دوں، تمام انسانوں کے اندر، معاشرے کے اندر، تمام میں بڑا ہوں، مجھے آج عہدہ مل گیا، مجھے آج قوت مل گئی، مجھے آج طاقت مل گئی، مجھے آج اللہ تبارک و تعالی نے حکومت دے دی ہے، دولت دے دی ہے، عزت دے دی ہے، اب میں یہ چاہوں کہ میں دوسرے کو ذلیل کروں۔ اسی کو کہا اللہ تبارک و تعالی نے، اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے، اس شخص کے لیے جو دوسروں کی ان کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے یا ان کے منہ پر بات کہتا ہے، چاہے وہ پیٹھ پیچھے بات کہے یا ان کے منہ پر جا کر بات کہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ان کے منہ پر طعنہ دیتا ہے، ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، ان کو برا کہتا ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یاد رکھو ایسا شخص اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جو اپنے اندر پڑی ہوئی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گی،
ہر چیز کو ختم کر دے گی، ہر چیز کو سلب کر دے گی اور جلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ یہ حطامہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا چیز ہے حطامہ؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے دل